بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 25 ربیع الاول کا آخری جمعہ، آخری موقع، چاول کے 21 دانوں پر انا اعطیناک الکوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی رزق اور دولت آسمان پھاڑ کے نازل ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، وہ رزق کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع سے لے کے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں نا، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کرتے ہیں تو یہ موقع ایک بار آتا ہے، پھر یہ موقع لاپرواہی میں چھوڑنے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہوں۔ پیارے بھائیوں، اب ربیع الاول کے چند دن باقی ہیں۔ آج 25 ربیع الاول کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا قبولیت کا دن ہے، اور آج کے دن چاول کے 21 دانوں پر اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کر کے بیٹھے، اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے گا، اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کے لیے پڑھے گا، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو نا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ آج کا وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں ہماری حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی، آج میرے کہنے پہ صرف ایک بار ربیع الاول کے ختم ہونے سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن چاول کے 21 دانے لے کر آج کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، گھر کا ایک ایک فرد چاہے تو اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی نا، بہن بھائی کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے، ماں اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھے، عورت جس کا نام لے کے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گی نا، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ پھر نہ کہنا کہ یہ عمل نہیں بتایا، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے جو وہ اس مہینے میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوستو، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی بہت زیادہ قدر و قیمت جانی جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ کی حرمت کے ساتھ بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے کمالات موجود ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ مصطفیٰ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور آج جمعۃ مبارک کا دن ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ اس دن کا صدقہ لوگ بہت سے کرتے ہیں، لوگ چینی کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ انڈے کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن 25 ربیع الاول کے دن چاول کے 21 دانوں پہ صدقے کی نیت سے سورہ کوثر پڑھ کے مانگو، انشاءاللہ اللہ اتنا عطا فرمائے گا نا کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے جو ناممکن ہے نا، اللہ کے صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اللہ کن فرماتا ہے تو ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 25 ربیع الاول آخری جمعۃ مبارک کے دن آج کے اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے پاس ربیع الاول کے صرف چند دن باقی ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد لازمی پڑھے، کیونکہ جس گھر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ پڑھ لے گا نا، ماں پڑھے گی، بیٹا پڑھے گا، بہو پڑھے، شوہر پڑھے، گھر کا کوئی ایک فرد لازمی پڑھے، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کا رحم و کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں،
اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سننا ہے، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے کیونکہ آج ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار بھی دن ہے، اور خوش قسمتی سے آج اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے نا تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ آج 25 ربیع الاول کے آخری جمعہ کے دن کی ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی کیونکہ اس دعا میں انشاءاللہ لاکھوں لوگ شامل ہوں گے۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی میری ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ میرے مولا، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے میرے مولا، ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں نا، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانیاں ہو جائیں، ان کو جہیز جیسی لعنت سے بچا میرے مولا، ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا ان سب کو دور فرما دے میرے مولا، تو بہتر جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے۔ ہم سب کے تمام گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ میں، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کے اگر کوئی بندہ ایک دن کے اندر اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے نا تو آج 25 ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں نے کامیابی کے 2 وقت بتائے ہیں، ایک یا تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر آپ شام کو نماز عصر کے بعد، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، چاول کے 21 دانے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے چاول کے 21 دانے گن کر اپنے سامنے رکھ لیں، کسی سفید کاغذ میں رکھ لیں، اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں۔ چاول کی گنتی 21 ہونی چاہیے، نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے۔ عمل بہت توجہ طلب ہے، پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ اگر آج یہ موقع آپ کو مل رہا ہے نا تو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ چاول کے دانے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کر مٹھی کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا نا وہ دعائیں آسمان و زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرش الہی سے آپ کے لیے بہتر فیصلے ہو جائیں تو 7 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 7 بار ہے، یعنی 7 ٹائم۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے نا تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اعتکاف کی نیت سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے نا، جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، یوں محسوس کریں کہ آج کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کعبہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جس کے لیے آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بعد، بڑی بڑی محنتوں کے بعد بھی جو حاجت پوری نہیں ہو رہی نا، آج انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے رحم و کرم کو برسا رہی ہے۔ آج 25 ربیع الاول آخری جمعہ مبارک کا دن، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑی خوش قسمت ہے وہ بندی جو آج یہ وظیفہ پڑھے گی۔ بے روزگار ہو تو روزگار کی نیت سے پڑھو۔ نیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین سے پکار کے نیت کرنی ہے، یعنی کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح یا ارحم الراحمین کو پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ والوں کی نیت کا طریقہ یہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کامیابی کے راستے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے رب کعبہ سے جو بھی چاہیے نا، گھر چاہیے گھر مانگے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے دھیان بھٹک جاتا ہے، گندے خیالات آتے ہیں، وظیفے سے نفرت ہو جاتی ہے، برے اعمال کرنے کی نیت ہو جاتی ہے، دوستو تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے نا تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر چاول کے دانوں پہ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتایا جائے گا، پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے چاول کے دانوں کو مٹھی میں رکھ لیا، سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھتے ہی اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ آج کے دن کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے صدقے جو بھی مانگا جائے گا وہ قبول ہوتا ہے۔ آپ نے یعنی کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ چاول کے دانوں پہ آپ نے سب سے پہلے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کو پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھے گی یہ کون ہے اس فانی دنیا میں جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے نا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ جاؤ، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے آج اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے نا، پورا سال خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کے بچے کا مقدر سمجھ جائے گا، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب ہم کسی کے فوت ہونے پر یا مرنے کی خبر سنتے ہی ہماری زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے جو لوگ اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں نا، آج آپ کی ولادت کے صدقے اللہ ان کے حق میں
بہتر فیصلے فرمائے۔ اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کے آپ نے چاول کے دانوں پہ پھونک مارنی ہے۔ چاول کے دانوں پہ پھونک مارتے ساتھ ہی اب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے نا، اگر کوئی بندہ بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر مانگے گا، اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے، اولاد مانگے گا، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، اللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، دنیا کی ہر شے آج رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاول کا ایک دانہ سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھنا ہے، ایک حاجت کی نیت کرنی ہے، 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر چاول کے دانے پہ پھونک مارنی ہے۔ اب دوسرا چاول کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھ کے چاول کے دانے پہ پھونک ماریں۔ پھر تیسرا چاول کا دانہ پکڑیں، اس پر الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھیں، یعنی چاول کے 21 دانے ہیں، ہر دانے پہ آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر دانے پہ آپ نے الگ حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہیں نا، چاول کے 21 دانوں پہ یہ 3 بار بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر پڑھتے ہی چاول کا ہر دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سننا ہے کہ آپ نے چاول کے ہر دانے پہ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہوگی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 مرتبہ ہوگی، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر چاول کے ہر دانے پر 3 بار پڑھ کے 21 چاول کے دانوں پہ عمل مکمل کرنا ہے۔ جب آپ چاول کے 21 دانوں پہ بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھ لینا، ہو سکے تو اپنی حاجتیں مرادیں کاغذ پہ لکھ کے بیٹھیے گا، کیونکہ آج 21 چاول کے دانوں پر 21 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اسے صبح پڑھا جائے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھا جائے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ نے جیسے ہی وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دینے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں، اللہ نے آپ کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے بھی کھول دینے ہیں۔ یہ وظیفہ آج ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ آپ جمعہ مبارک کے دن بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن 25 ربیع الاول آخری جمعہ مبارک کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پہ پڑھیں۔ اس عمل کے طریقے 2 ہیں، یا تو آپ چاول کے ہر دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھیں اور اپنی حاجت کی نیت کرتے جائیں، یا پھر آپ ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ 63 بار سورہ کوثر پڑھ کے چاول کے 21 دانوں پہ پھونک مار سکتے ہیں۔ طریقے 2 ہیں، دونوں بتا دیے، یا تو 63 بار سورہ کوثر پڑھ کے چاول کے 21 دانوں پہ پھونک مارو، یا چاول کے ہر دانے پہ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھو۔ اب اس کے بعد فوری طور پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام نہیں پڑھتے نا، تو آپ کا عمل ادھورا ہے۔ یہ وہ نام مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کی بھی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ آج تک آپ نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن آج اللہ کے 2 صفاتی نام یا ربنا یا غنیو،
یا ربنا یا غنیو، ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، یا غنیو کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والے۔ جب یا ربنا یا غنیو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، جس کے لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب غنی فرما دے، اللہ آپ پہ رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کو غنی کر دیتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جتنے بھی حسد کرنے والے ہیں، جادو جنات کرنے والے ہیں، رکاوٹیں بندشیں لگانے والے ہیں، آج سب کو کھلا چیلنج ہے۔ آج یا ربنا یا غنیو کو چاول کے 21 دانوں پر پڑھنے کی دیر ہے، دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ یا ربنا یا غنیو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ یا ربنا یا غنیو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا غنیو، یا ربنا یا غنیو کو 33 بار پڑھتے ہی چاول کے 21 دانوں پہ پھونک مارنی ہے۔ چاول کے 21 دانوں پہ پھونک مارتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا کلمہ اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو سخی کر دے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کو نرم دل کر دے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کو صداقت عطا فرمائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کو انصاف والا بنا دے گا۔ یعنی کہ آپ چاول کے 21 دانوں پر یہ 3 عمال پڑھتے ہی دنیا دیکھے گی۔ جب اللہ دیتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دیتا ہے۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جب تک اللہ نے آپ کو کامیابی نہیں دینی، آپ کی محنت میں عظمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے محنت کریں لیکن اللہ کو بھی راضی کریں۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ مکمل 7 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنے ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کامنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ اب چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ چاول کے دانوں کو آپ نے یا تو اپنے درخت کے سائے میں یا کسی کھلی جگہ پہ پھیلا دیں۔ توجہ کرنی ہے، ایک مٹھی چاول صدقے کی نیت سے آپ نے درخت کے سائے میں پھیلانے ہیں یا کسی کھلی جگہ پہ جہاں چرند پرند حشرات کھا جائیں۔ اور یہ جو 21 چاول کے دانے ہیں نا جن پہ آپ نے عمل کیا ہے، اسے آپ نے کسی کاغذ میں ڈال کر مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، یعنی اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جب تک یہ چاول کے 21 دانے آپ کے پاس حفاظت سے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اگر توفیق ہو جاتی ہے نا پھر چاول کے یہ دانوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں، آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔